تو رہی بات موزم کی، اگر مجھے پتہ ہوتا یہ سیدھا سے ہی آ گیا ہے مطلب پسٹل کے سامنے سے، میں نے اس کا ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں تھا آنے دینا، انہوں نے رو رو کے مر جانا تھا۔ تو بہتر یہی تھا کہ نہ یہ سوچا تھا، نہ میں نے بات کا ذہن میں آیا تھا، اگر سوچنے بھی لگ پڑتا تو شاید مجھے قسمت ساتھ نہ دیتی، وہ اپنے مقصد میں کام ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں بڑی دور سے خان صاحب کو اشارہ بھی کرتا آ رہا تھا، ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوا تھا، کنٹینر چلتا تھا تو میں ساتھ ساتھ ہی تھا۔ السلام علیکم جی، سید احمد علی اجاز، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان چینل۔ آج میں ایک مرد مجاہد کے پاس کھڑا ہوں، یہ میرے لیے بھی بڑی فخر کی بات ہے، کیونکہ میری، آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بچایا ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کو بچایا ہے، پاکستان کے امن کو، پاکستان کی خوشحالی کو، پاکستان نہیں بلکہ دنیا اور امت مسلمہ کے مقبول ترین لیڈر عمران احمد خان نیازی صاحب کو بچایا ہے۔ فخر پاکستان، فخر وزیر آباد ابتسام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو آج ان سے پوچھیں گے کہ ابتسام صاحب کی ڈیلی روٹین، اس جو انہوں نے ایک جو مرد مجاہد میں نے کہا قومی ہیرو یہ بنے، اس سے پہلے یہ زندگی کیسے گزارے تھے۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد اتنے دن کہاں پہ گزارے، اور مختلف اور بھی کویشچن کریں گے، اور ان کا جو مستقبل ہے آنے والا، کیونکہ اس وقت خان صاحب نے ان کو خود ہی کہا ہے کہ ہم بڑی آفر دینے جا رہے ہیں، تو اس سارے معاملوں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ابتسام بھائی، سب سے پہلے آپ اپنی ڈیلی لائف کے متعلق کہ اس ہیرو بننے سے پہلے آپ ابھی تو بالکل آپ اوورسیز جو ہے 70 لاکھ 80 لاکھ، وہ تو چاہتے ہیں کہ بس جو ابتسام بھائی ان کے ساتھ بس ہم ہاتھ میں لا لیں، سلام کر لیں، کیا؟ فی الحال ایسا ہی ہے۔ تو کام میں آن لائن کرتا ہوں ابھی بھی، تو اس دن بھی میں کام پہ ہی تھا، کیبل کا بھی کام ہے اپنا، تو بائی پاس کی طرف ہم کام ہی کر رہے تھے، تو خان صاحب آ گئے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے چلنا شروع کر دیا تھا، اس دن کام پہ ہی تھا میں، تو میں نے کہا چلیں اب خان صاحب آ گئے، خان صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، تو میں بڑی دور سے خان صاحب کو اشارہ بھی کرتا آ رہا تھا، ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا ہوا تھا، کنٹینر چلتا تھا تو میں ساتھ ساتھ ہی تھا۔ تو ایٹ اسپاٹ جب انہوں نے بریک لگائی تھی تو میں ادھر ایک کھڑا ہو گیا ہوا تھا، تو اس کے بعد جو وقوع ہوا آپ نے دیکھا تو ہوگا، تو اسی آن ڈیوٹی ہی ہوا تھا، میری کام پہ تھا۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس موزم جو شہید ہوئے، تو اتنی خان صاحب کی محبت کہ آپ نے بالکل جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو جھپٹا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، یہ میرے 8-10 دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی ہوتا نا، وہ سارے مائی کے لال تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی جیسے پلاننگ کر کے آیا ہوا تھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ نے ایسے میرا انٹرویو لے رہا ہونا تھا، تو خانہ جنگی لگی ہونی تھی، لڑکے ہی مر جانا تھا، کچھ جو مائیں تھیں انہوں نے رو رو کے مر جانا تھا۔ تو بہتر یہی تھا کہ نہ یہ سوچا تھا، نہ میں نے بات کا ذہن میں آیا تھا، اگر سوچنے بھی لگ پڑتا تو شاید مجھے قسمت ساتھ نہ دیتی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ تو خیر جو مرضی ہو، پوری دنیا چاہے مارنے والی ہو، بچانے والا تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اللہ پاک کی رضا تھی اور اللہ پاک نے چنا مجھے تھا بس۔ تو وہ جو موزم شہید ہوا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے اس کا، لیکن میری حاضر دماغ اتنی کام نہیں تھی کی، تو میرا صرف یہی ایم تھا کہ میں اس کا ایم خان صاحب سے ہٹا لوں۔ تو رہی بات موزم کی، اگر مجھے پتہ ہوتا یہ سیدھا سے ہی آ گیا ہے مطلب پسٹل کے سامنے سے، میں نے اس کا ہاتھ اوپر سے نیچے نہیں تھا آنے دینا، میں نے کہا اوپر سے ہی خالی کر لے پسٹل، لیکن اس کی آئی بھی تھی۔ چلیں اللہ پاک کا یہ بڑا کرم ہے، خان صاحب انسانیت کا تو پتہ چلتا ہے نا، خان صاحب نے اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کفالت لے لیا ساری، تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن باپ کی تو کمی محسوس ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ اچھا، میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ اس وقت کچھ سوشل میڈیا وہ یہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو نوید ہے وہ اصل جو ہے نا جی وہ ملزم نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، تو آپ نے تو بالکل ان کو پکڑا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا سب کچھ جو پراپوگنڈا چل رہا ہے۔ پراپوگنڈے کی جہاں تک بات آتی ہے نا، تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں نا پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی، وہ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جس کو میں نے پکڑا ہے نا وہ ہی لڑکا تصویر میں ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ ویڈیو میں سے آپ نے اسکرین شاٹ لیا ہے، وہ بھی دن میں، تو رات کی اس کی پراپر لائٹ چینج کر کے فوٹو لی جا رہی ہے، پراپر جب فوٹو لی ہے تو فوٹو اپلوڈ ہوئی ہے، جو اس میں سے پہلے میں سے اسکرین شاٹ تھا وہ اسکرین شاٹ اپلوڈ ہے، ریفلیکشن کا فرق تو پڑ جاتا ہے نا۔ تو جو نون لیگ والے ہیں وہ تو مانیں گی نہیں کہ یہ اور تھا وہ اور تھا وہ اور تھا، جیسے آپ کو بھی پتہ ہے وہ ارشد شریف کو بھی مار کے بتانا پڑا، شہید ہو کے بتانا پڑا کہ میری جان کو خطرہ تھا، خان صاحب نے بھی زخم دکھائے ہیں کہ بھائی گولیاں اصلی لگی تھیں، تو یہ تو ہمارا عالمیہ ہے، ہمارا کیا کہہ سکتے ہیں اس کے آگے ہم۔ اچھا، جو شوٹر ہے، ہاں جی، کہا جا رہا ہے کہ جو شوٹر ہیں وہ 2 تھے، یعنی کہ ایک سے زیادہ تھا، تو آپ تو وہاں پہ موجود تھے، کیا کہیں گے؟
میں نے نا اس نوید کا ویڈیو بیان دیکھا تھا ایک دن بعد، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پسٹل میں 8 کے 9 گولیاں تھیں، ایک پھنس گئی تھی، ٹھیک ہے. اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تو مجھے پہلے دن ہی، میں شوکت خانم تھا، خان صاحب کے ساتھ ہی تھا نا، تو دیکھا تھا کہ 3 گولیاں لگی ہیں اور دوسری ٹانگ میں کیا اس کا نا اوپر سے ماس ہی بس زخمی ہوا ہے. تو 3 گولیاں سیدھی خان صاحب کو لگ گئیں، 4، ٹھیک ہے. اور 13 بندے جو جینون زخمی ہوئے ہیں وہ کنٹینر کے اوپر ہوئے ہیں. ایک موزم بیچارہ شہید ہو گیا، اور اس کے بعد پتہ چلا ادھر جو پاس کا علاقہ الہ آباد، اس میں ادھر بھی کسی بندے کو فائر لگا ہوا ہے. تو یہ جینون سی بات ہے کہ ظاہری بات ہے گولی نے تو نہیں جا کے سب کو، بندے 2-3 ہی تھے، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ایک ہی تھا. اس کے بعد میں پتہ چلا تھا کہ نام بھی نوید ہے. اچھا، آپ خان صاحب سے اپنے ملاقات کی تو اس ملاقات کے وقت کیا آپ کے جذبات تھے؟ میں نے نا سب سے پہلے اپنے نا آپ کو کہا کہ جج کر کتنا کر سکتا ہے خان صاحب کو، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ تو بڑا دلیر ہے. میں بڑا دلیر ہوں، پاکستان کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے خان صاحب کو جب دیکھا تھا نا، میں نمک بھی نہیں ہوا ٹائم. میں کہتا ہوں اگر جگرا دلیری ہو تو خان جیسی ہونی تو نہ ہو. کسی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ مانگنا ہے نا ایمان کے علاوہ، وہ دلیری مانگے خان جیسی. میں دیکھتا ہوں کیسے پاکستان اوپر نہیں جاتا، کیسے پوری دنیا ہمیں جانتی نہیں ہے. ابھی تو ہم پہچان کروانی پڑتی ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھتے ہیں کیسے مسلمان کا نام جیسے ہمارے نبی پاک نے، جیسے ہمارے صحابہ نے روشن کیا تھا، کیسے نہیں روشن ہوتا. دلیری ہاں جیسی مانگے، ایمان ہمارے صحابہ جیسا، نبی جیسا. اچھا، تو اس کے بعد بتائیں کہ آپ اتنے دن رہے ہیں ان کے ساتھ، تو کن کن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور کیا کوئی ابھی تو پتہ چلا کہ آپ کو کوئی بڑا عہدہ بھی دینے جا رہے ہیں، تو رکھیں گے کہ اسی میں رہیں گے یا باہر کا کوئی ایسا؟ خان صاحب خود دیں گے تو رکھ لیں گے، اب ان کے آگے نہ تو نہیں کرنی. تو ادھر رہا ہوں تو تقریباً ساری قیادت کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. جو صدر علوی صاحب ہیں بس ان سے نہیں ہوئی، انہوں نے فون پہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تمغہ شجاعت دیں گے. اور تو بہت بہادری والا، بہت مطلب 30-40 سال لوگوں کو ہو جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے، ان کو نہیں ملتا. یہ قسمت کی بات ہوگی اگر مل جائے تو انشاءاللہ. اچھا، تو ابھی کتنے کو اماؤنٹ آپ کے پاس اکٹھی ہوگی؟ یہ ایک میرا کویشچن ہے، جو میرا پرسنل کویشچن ہے، تو یہ تو میں ڈیفینیٹلی پوچھوں گا. اماؤنٹ اگر آپ بہادری کا انعام جس کو بولتے ہیں، سب سے پہلے تو بہادری کا جو انعام ہوتا ہے نا، جو خان صاحب کی نظر میں، جو میری نظر میں ہے نا، وہ جو خان صاحب نے میری بہادری کو اپریشیٹ کیا تھا ایسے، ٹھیک ہے، مجھے تو ایک علوی صاحب نے، اور اس کے بعد الحمدللہ خان صاحب نے جو اناؤنس کیا تھا، اس کو خان صاحب کے سوشل میڈیا نے تقریباً وہ 40-50 لاکھ بن گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جو شرٹ ہے آپ کی، ہاں جی، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی وہ تو خان صاحب کسی کو بھی کر دیں تو وہ جو ملنے جاتا تھا اس کی اتنی قیمت لگی تھی. تو آپ تو ایک قومی لیڈر، اور میں تو لیڈر ہی کہوں گا آپ کو، اور سر کا بھی خطاب میں دوں گا آپ کو، تو اسی کو قیمت لگی. قیمت لگوائی تو نہیں ہے، لیکن نا جب میں یہ افطار رہا ہوں نا ادھر خان صاحب کے اسکواڈ کے ساتھ سیکورٹی میں رہا ہوں، تو اتنی خاص ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں تھیں. تو میں نے نا ایک AR1 نیوز پہ نا ایڈ دیکھا تھا شوکت خانم کے لیے کہ ان کو عطیات کریں، کراچی میں بن رہا ہے شوکت خانم. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اگر وہ جتنے کی بھی سیل ہوتی ہے، بے شک لاکھ روپے سے جتنے بھی کروڑ کی سیل ہوتی ہے، وہ میں انشاءاللہ 100% شوکت خانم کو ڈونیٹ کروں گا. اگر کوئی مطلب پتہ چل جائے کہ اس کی اصل قیمت کہاں لگے گی تو شوکت خانم کو ہی میں پیسے دوں گا. اور جی، اگر آپ سوچ رہے ہیں نا میں پرسنلی کے لیے سیل کروں گا، وہ کوئی نہیں، اوپر میں نے نام لکھوایا ہوا ہے. پاکستانی ہیرو خان صاحب نے اسپیشل لکھا تھا کہ میرے پہ اگر برا وقت مطلب آ ہی جاتا ہے نا کہ انسان، میں اسے چاہ کے بھی اپنی ذات کے لیے نہ سیل کروں. جس دن انشاءاللہ پروگرام بنانا تو وہ میں شوکت خانم کا نام لے کے نا اس کی ڈونیشن کروں گا، اسے سیل کر کے. خان صاحب کو 4 گولیاں لگے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، حکیم رانا ثناء اللہ، ابھی تو ویڈیو آ گئی. سیاست تو یہ روز چھوڑتے ہیں، روز رات کو کہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم چھوڑ دیں گے روز. اب میں کیا بولوں، ان کا دین ایمان نہیں ہے، کوئی زبان ایک نہیں ہے. خیر ان کے بارے بات ہی نہ کرے، رہنے دیں. تو 3 گولیاں لگی تھیں. پہلے دن میں کہہ رہا تھا کہ 3 لگی ہیں، 3 لگی ہیں. اب انہوں نے زخم بھی دکھا دی ہیں، 4 لگی ہیں. تو سیاست چھوڑنی ہے تو چھوڑ دیں، نہیں تو ویسے بھی دیکھ ہی رہے ہیں ویڈیو میں کہ ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. سب غریبوں کی دعائیں قبول ہی ہوں گی جب یہ جائیں گے دنیا سے. اچھا، کل ایک اسکرپٹڈ آیا، توشہ خانہ کو ایک مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی گئی. شاہزیب خان زادہ صاحب نے جو کیا کہیں گے؟ یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ اسکرپٹڈ نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے سوال پوچھا ہے. میں نا اب شاہزیب خانزادہ کی نا پرسنلی بات بتاتا ہوں آپ کو. مجھے فون آیا، سب کے آئے، لیکن واحد یہ شاہزیب خانزادہ ایسا اینکر ہے
اس نے کیا کیا تھا کہ جو مجھ سے وقوع ہوا ہے نا سب نے پوچھا ہے، انہوں نے فون کر کے جناب ابتسام کیا حال ہے ٹھیک ہے، بتایا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ آپ نے بتایا ایک لڑکے کو گولی لگی ہے ٹانگ میں، اس کا کیا حال چال ہے، جبکہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیا. یہ اس قدر جھوٹ. اللہ پاک نے اگر عزت دے دی ہے نا، اگر آپ کو لوگ سن رہے ہیں نا، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا اور انشاءاللہ دینا پڑے گا. تب وہ اگلے جہاں میں اس عدالت میں کوئی معافی نہیں ہوگی. میں جو لوگ سن رہے ہیں نا، میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ان کو سننا ہے نا اور ان کو سن کے فالو کرنا ہے نا، تو آپ بھی غلط رستے پہ جا رہے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. اور رہی بات خان صاحب کی، آپ کو پتہ اگر ان کے جھوٹ کے پر ہوتے ہیں نا شہزیب خان زادہ صاحب کے، تو انہوں نے F-16 سے بھی تیز ہونا تھا. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کا پورا طریقے سے ونگ اور مریم نواز بس ایک ہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو رستے سے ہٹا دے اور ہم کرپشن کے بےتاج بادشاہ بن جائے. تو میرا خیال ہے جب تک آپ جیسے نوجوان ہیں تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ کی سمجھ سے کوئی باہر ہو جائے نا، اگر وہ آپ کو میدان میں بھی شکست دے رہا ہے، آپ کو ہر دنیا کے ہر فارمیٹ پہ شکست دے رہا ہے نا، اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں نا تو اس کو مروا دو. انہوں نے یہ چولوں والی حرکت کی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اللہ اس کے ساتھ ہے نا تو اس سے لڑائی لینا چھوڑ دو. آپ اپنی عزت نفس کو سنبھالو، اپنی عزت کو سنبھالو. اگر اللہ اس کے ساتھ ہے، اگر آپ اس سے لڑو گے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کی تقسیم سے لڑ رہے ہو. میں تو یہ بولوں گا. تو لیکن انشاءاللہ مزید ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ چھوٹی سی بات ہے. تو انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا ان کو ٹھیک ہے. میں نے خان صاحب کو پرسنلی دیکھا ہے، جانا ہے جتنا ہو سکتا ہے. تو میں تو پہلے بھی خیر دیوانہ ہی تھا، پہلے بھی بغیر سوچے سمجھے جان دے دی تھی. البتہ مجھے نہیں تھا پتہ کہ بچنا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نون لیگ والا بھائی بھی سن رہا ہے نا، تو وہ اپنے ذہن سے نا ساری نا غلط باتیں نکال کے نا تو آ جائے، اس طرف ہی آ جائے تو بہتر ہے.